मुझे 18-19 साल हो गए हैं इस फील्ड में। बड़ा अच्छा जा रहा था। ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि सीखने का मौका मिलता था। इतना कहूँगा अदालतों से सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको बंद ना करें। मैं तो फ़िलहाल शौक हूँ बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएँ। बिल्कुल लावारिस होके पड़ गए हैं, समझ लें आप। और कोई ज़रिया माश नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि हम ये सोच रहे हैं कि अगले महीने बच्चों का राशन कहाँ से लाएंगे। ना तो मुझसे ईंटें उठाई जाती हैं, ना कुछ। ये लामंटाना ही था। बहुत सारी बेवाओं का भी खिदमत की जाती है। एक आदमी के अख्तियार में नहीं होना चाहिए कि वो इतने हज़ारों आदमियों के रोज़ी बंद कर दे। फौतगी हो जाती है तो उसके जाके पैसे मिल जाते हैं, शादी है तो उसके पैसे मिल जाते हैं। ये सारे जंगल जाके तबाह हो जाएंगे। हाकिम वक्त से पूछा जाएगा क्या वो जो चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, अगर पेट की भूख किसी की जाएगी तो उसके बाद आपको क्या लगता है कोई इज्जत करेगा? तो ये जगह ना सोचेगा किसी मालिक की है, इसके मालिक पाकिस्तानी अवाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कब से इन प्रॉपर्टीज़ के साथ मुंसलिक हैं और कब से जॉब कर रहे हैं। अपने बारे में कोई तारुफ दें हमें। जी मैं तकरीबन मुझे 18-19 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मैं तकरीबन 14 साल मुनाल में रहा हूँ और अब मुझे यहाँ भी तकरीबन चौथा साल जा रहा है। तो बड़ा अच्छा जा रहा था। हमारे जो ऑनर्स थे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप ये काम सीखें, ये करें। तो ये एक मेरे लिए नहीं, ये मेरे पूरे गांव के लिए जो है वो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि सीखने का मौका मिलता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर से लोग जो आते थे वो भी हमें सिखाते थे। तो हमने तो बहुत कुछ सीखा है। इतना कहूँगा अदालतों से मोज़ेज़ जितने भी हमारे इस में आ रहे हैं उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको बंद ना करें, क्योंकि मेरा तो 18-20 साल का ये एक्सपीरियंस जो है वो तो ज़ाया हो रहा है। मैं तो आगे मतलब गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म ना की जाए। हमारी रिक्वेस्ट ही है उन अदारों से कि प्लीज़ 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 किसी एक पर्सन का ना सोचें, ये पूरे 3-4 गाँव का सोचें, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1500-1600 लोग जो है वो रोज़ी कमा रहे हैं और इनसे जुड़े हुए तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग हैं जो जिनका घर चूल्हा जलता है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ख़त्म ना किया जाए। ऑलरेडी पहले से ही पाकिस्तान के अंदर जॉब के हवाले से मतलब मुलाजमत नहीं मिल रही, बहुत ही हम लोग जो है वो पीछे जा रहे हैं इस चीज़ में। तो जो मौके हैं उनको भी बंद कर देंगे तो मतलब मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही। इसके अलावा जो हमारे टैक्सीज़ वाले खड़े हैं, रेडी वाले हैं, कोई शॉप बनाए बैठा हुआ है, कोई मतलब मुख्तलिफ इस तरह अगर सारा कुछ जोड़ा जाए तो ये 5-6 हज़ार लोग बनते हैं जो सिर्फ इन 2 सोर्सों की वजह से अपने घर चूल्हा जला रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदा का नाम लें, अल्लाह का वास्ता है, इन 2 रेस्टोरों को ना बंद करें। ये बहुत बड़े मतलब ये गलत चीज़ जारी है, चीज़ें बहुत सारी गलत हो जाएंगी। वो इस वजह से होंगी कि बेरोज़गारी पहले से है, अभी फिर ये भी अगर बंद कर देंगे तो 5-6 हज़ार जो इन गाँव के लोग हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो फिर मेरी समझ से तो बाहर हो रहा है, इसमें नहीं होना चाहिए बंद। जी बिल्कुल, मैं तो फ़िलहाल शौक हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अचानक से ये न्यूज़ मिली है। न्यूज़ तो खैर चल रही थी, लेकिन ये है कि ये उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ैसला आएगा या इस तरह के ऑर्डर्स होंगे हमें। तो अभी तो फ़िलहाल तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाएं, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई अल्टरनेट कोई चीज़ है, ना करीब करीब कोई ऐसा कोई है। हम बिल्कुल लावारिस होके पड़ गए हैं, समझ लें आप। 11 तारीख को उन्होंने कह दिया कि आप हमारी तरफ से आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी करें, जहाँ मर्ज़ी जाएँ। तो ऑनर्स हैं वो तो कहीं भी कुछ कर लेंगे, लेकिन हम मज़लूम लोग मज़लूम हैं, समझ लें कि हमारा और कोई ज़रिया माश नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ करीब करीब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। हमारे पीछे ख़ानदान है, पूरा घर के लोग हैं, हमारा समझ लें बिल्कुल हम लावारिस होके पड़ गए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है और खुदा का वास्ता है, हमारा ये रिज़्क़ हमसे ना छीना जाए या फिर हमें बताया जाए कि हम किधर जाएँ। मेरे ज़रिए कफ़ालत 8-10 लोगों की फ़ैमिली है जिनको मैं अकेले चला रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल बहुत परेशान, मैं शौक दूँ कि मैं क्या करूँ। ये हमारी फ़ैमिली की तरह ये प्लेस है और काफ़ी हमसे पहले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमसे पुराने लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट आज का तो है नहीं, ये तो काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम एक एज़ ए फैमिली हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि हम आगे कहाँ जाएँगे और ना ही कोई रास्ता हमें नज़र आ रहा है इस तरह के कि हम कुछ करें, क्या करें। तो सर जो आपको यहाँ से सैलरी मिलती है क्या उससे आपका बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है?
जी बिल्कुल, माशाल्लाह से हमारा अच्छा गुजारा चल रहा था, लेकिन अगर यहाँ से छोड़ के हम कहीं और जाते हैं बहुत मुश्किल है। ना तो इतना हम कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो बेनिफिट्स भी थे, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप हमें दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से हम इस नीचे शहर में जाते हैं तो हमें खाना पीना भी अपना करना पड़ेगा, फिर हमें पिक एंड ड्रॉप भी हमें ख़ुद अपनी जेब से लगानी पड़ेगी। तो बहुत सी मुश्किलात हैं हमारे लिए। हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है या तो इस प्लेस को बंद ना किया जाए या फिर हमें इसका अल्टरनेट बताया जाए, क्योंकि मालिकान तो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और अपना बिज़नेस बना लेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? हमारे बारे में तो कोई भी सोच नहीं रहा। हमें तो सिंपली ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि आप अपना देख लें जी, जो भी आपने करना है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है मेरी कि हमारी सुनवाई हो, हमारी नज़रसानी किया जाए इस फ़ैसले पे और हमारे बारे में सोचा जाए, खुदा का वास्ता। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मुनीर हसन है और मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और आज़ाद कश्मीर के उस पसमानदा इलाके से हूँ जहाँ पर हमारे लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम वहाँ पर कुछ कमा सकें या खा सकें या हमारी पास फैक्ट्रीज़ या मिलें वगैरह हों। हम इसलिए वहाँ से यहाँ आए हैं कि हम कमा कर अपने बच्चों का पेट पालें, लेकिन कैसे पालें? कुछ अरसे से तो हमने खाया, अपने बच्चों का पेट पाला, लेकिन आज सूरत हाल यहाँ आ पहुँची है कि हम ये सोच रहे हैं कि अगले महीने बच्चों का राशन कहाँ से लाएंगे, नेक्स्ट मंथ कहाँ से हम उनका राशन पूरा करेंगे, वो कैसे खाएंगे, कैसे हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे, ये सोच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं जिस उम्र के जिस हिस्से से निकल रहा हूँ या जा रहा हूँ, उस हिस्से में ना तो मुझसे ईंटें उठाई जाती हैं ना कुछ। ये लामंटाना ही था जिस पे इस वक्त हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों ख़ानदान पलते हैं और बहुत सारी बेवाओं का भी खिदमत की जाती है। लेकिन असल मसला ये है कि उनको घर बैठे खिदमत की जाती है। हम यहाँ 24 आवर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना खून पसीना करते हैं। सिर्फ़ एक आदमी के अख्तियार में नहीं होना चाहिए कि वो इतने हज़ारों आदमियों के रोज़ी बंद कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रिज़्क़ रखा हुआ है। अगर इसी तरह हमारे साथ ये जुल्म और ज़्यादती होती रही तो ज़ाहिर बात है हमारे बच्चे तो क्या, हम भी ख़ुदकशी करने पे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं रहा कि जहाँ से हम कमाएं। इस उम्र में मुझे ना तो कोई नौकरी देने वाला है और ना कोई देगा, क्योंकि मैं एजड हो चुका हूँ और बच्चा भी कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो कि इस वक्त इस वक्त कोई अगर बच्चा होता तो वो मुझे ना बड़ा होता, वो मुझे पालता पोसता सब कुछ करता, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे माई बाप यही लामंटाना है। लेकिन जो अदालत इस वक्त फ़ैसला सुना रही है, उन्होंने तो अपना फ़ैसला सुना दिया। उनको क्या पता कितने लोग भूखे मरेंगे, कितने सोएंगे रात को बगैर खाना खाने के। ये बात जज साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है। इस वक्त हम यहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर और कुछ भी ना हो, हमें यहाँ पर एक कीमती बेलचा ही दे दें, हम यहाँ पर मजदूरी करके किसी तरीके से अपना पेट पालें। पहले कौन सा हम जहाज़ उड़ा रहे हैं, यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, हमारी ये हालत है। और ऊपर से एक और ये तूफ़ान जो इन्होंने लाकर हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है। अब बताएं कि मेरी उम्र का बंदा या जो इस मुझसे भी बुज़ुर्ग लोग हैं आज़ाद कश्मीर से इतने दूर से जो आए हुए, बिल्कुल हम LOC के पास से आए हैं। यहाँ आकर हमें कमाने का मौका मिला। 2005 अर्थक्वेक में हमारा सारे ख़ानदान एक दफ़ा उजड़ गए, लेकिन हम नहीं घबराए, क्योंकि उस वक़्त हमारे में हिम्मत थी, हम कमा सकते थे। हमने कोशिश किया, स्ट्रगल की, उसकी वजह से हमने अपने आप को एक दफ़ा स्टेबल किया। लेकिन इस लामंटाना ने स्टेबल किया, क्योंकि हम इस पे उस वक्त जॉब करते थे। जब हमने जॉब शुरू किए तो मालकान ने हमें आस्ता आस्ता डेवलप किया और डेवलप करने के बाद इस वक्त हम जिस स्टेज से गुज़र रहे हैं, उस स्टेज में तो हमारा ये सूरत हाल है कि ये अर्थक्वेक से भी बदतरीन हाल होने वाला है। क्योंकि उस वक्त हमारे बच्चे, मेरे अपनी ज़ाती 2 बच्चे जो कि अर्थक्वेक डिज़ास्टर में शहीद हुई, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की। अब बच्चे छोटे होने की वजह से, क्योंकि मज़दूरी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उस मज़दूरी की वजह से मैं यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, जिस पे आज ये नौबत आन पहुँची है
کہ ہمیں جو ہے نا لا مونٹانا کی طرف سے یہ آرڈر مل چکا ہے کہ آپ برائے مہربانی کہیں نوکری تلاش کر لیں. لوگ تو نوکری تلاش کر لیں گے، میرے جیسے جو بزرگ لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتا ہے، جو ایجڈ لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. یا تو ہمیں کسی طریقے سے کوئی ایسا حربہ اختیار کریں کہ زہر دے دیں تاکہ ہم اپنے بچوں سمیت یہی سوچیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ فیصلے پختہ ارادے سے کیے جاتے ہیں، ان کے ارادے پختہ ہیں تو ہمیں زہر دے کر دنیا سے فارغ کرا دیا جائے. تو یا پھر ہماری یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ ہمارے ملک کا نوالا نہ چھینیں. ہمارے گھر جلتے ہیں، ان کو آپ کی وجہ سے اگر روٹی پکتی ہے تو ان کو پکنے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن ہمارے ملک میں جاری رہی تو پھر یہی ہوگا کہ خودکشیاں ہمارا مقدر بنیں گی. فیصلے پہ میں تو یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں، عدالت جو ہے وہ جسٹس جو ہوتا ہے وہ انصاف دیتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جسٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں ہو رہی. کوئی جسٹس بھی انصاف نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم غریب کا پیٹ کاٹیں. اگر اسی جگہ میری جگہ پہ اس وقت اس عمر میں اگر جسٹس صاحب کے بچوں کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ میری ریکویسٹ ہے، بلکہ یہ ہاتھ جوڑ کر میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جسٹس صاحب، اگر آپ کی مقدر میں یہ اونچی کرسی لکھی ہوئی ہے تو آپ ہم جیسے غریبوں پر رحم کریں تاکہ آپ پہ بھی خدا رحم کرے. اگر اوپر آپ زمین والوں پہ رحم کریں، خدا آپ پہ رحم کرے گا. تو ہمارا پیٹ نہ کاٹیں اور ہمارے بچوں کو جیتے جی یتیم نہ کریں. میں لا مونٹانا کے ساتھ تقریباً 11 سال سے ہوں اور ابھی چل رہا ہوں. تو لیکن جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، اور ہماری جو لوکل پرسنز ہیں، خاص کر لوکل مقامی لوگ ہیں، ان کا یہی ہے کہ وہ ان کا واحد ذریعہ روزگار یہی ہے. تو اس کے اوپر جو ان کا معزز عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر یہی ہے کہ برائے مہربانی سے نظر ثانی کی جائے تاکہ یہ بے روزگاری جو پہلے ملکی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ برائے مہربانی سے نظر ثانی کی جائے تاکہ اس طرح کی بے روزگاری سے بچا جائے. اور باقی آپ کے سامنے ہے ساری پوزیشن، اور آپ کو بھی پتہ ہی ہے جیسے کہ ہم نیوز پیپر میں یا اس طرح سنتے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، سوئسائڈ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس کے پیچھے اس طرح کے ہی فیصلے وجہ بنتی ہیں کہ اب واحد میں خود کو فیل ہوں گھر کا. تو ظاہری بات ہے ہر بندہ یہاں پہ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کے لوکل پرسن ہی ہیں، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں. اور باقی گورنمنٹ امپلائز کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کی کیا پوزیشن ہے، کہاں پہ کس ادارے میں کتنی جابز آ رہی ہیں. میں نے 2012 میں گریجویشن کی تھی، تب سے لے کے اب تک تقریباً ہر ادارے میں اپلائی کیا ہے، لیکن کیونکہ سفارش اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں نہیں جا سکا. تو اگر ایک پرائیویٹ ادارہ آپ کو ہم جیسے لوگوں کو اگر دے رہا ہے اپرچونیٹیز، جاب کی اپرچونیٹیز دے رہا ہے، تو بجائے ان کو بند کرنے کے ان کو چاہیے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. ملکی ریونیو بھی بڑھ رہا ہے، باقی بھی ٹورزم بھی بڑھ رہی ہے. تو بجائے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ان کو بھی کہ کیا ان پہ جو افیکٹیز ہیں، جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ان سے، ان پہ کیا ہو رہا ہے. عدیل صاحب، آپ کی زیر کفالت کتنے لوگ ہیں؟ میرے زیر کفالت 4 لوگ ہیں. اور کمانے والا گھر میں اور آپ کے علاوہ کون ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہوں، میں خود کو فیل ہوں. اور آپ کے جو بچے ہیں وہ سارے پڑھ رہے ہیں اور وہ اسی ایریاز میں پڑھ رہے ہیں؟ میرے پہلے تو بچے بھی چھوٹے ہیں، اسکول نہیں جا رہے، اور باقی جو ہے وہ میری امی ہیں میرے زیر کفالت ہے اور بیگم ہے. تو اس طرح میرے ٹوٹل 4 بندے بنتے ہیں. تو واحد کو فیل ہوں ان کا، اور اس کے علاوہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اور آپ کے بھی سامنے ہے ملکی معیشت اور باقی بھی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. 10 سال پہلے میں اس پوزیشن پہ، اس پوسٹ پہ نہیں تھا. میں نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا، ابھی کام پہ ہوں. تو ظاہری بات ہے کسی بھی ادارے میں جا کے مجھے پھر 10 سال اور محنت کرنی پڑے گی اس پوزیشن پہ آنے کے لیے، جس سے جتنی سیلری یا میری جو پوزیشن پوسٹ ہے جو میری یہاں پہ، اس کو پہنچنے کے لیے مجھے مزید 10 سال چاہیے ہوں گے. تو اس طرح کے فیصلے ظاہری بات ہے وہ اب میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سوئسائڈ، خودکشیاں وغیرہ، ان کے پیچھے اس طرح کے ہی فیصلے ہیں. میں ان سے ارباب اختیار سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا را باقی لوگوں کی طرح پہ بھی رحم کریں، تاکہ آپ رحم یہاں پہ کریں گے تو آپ اوپر والا آپ پہ رحم کرے گا. تو خدا را یہ فیصلے کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی جائے تاکہ اس طرح کی بندش دوبارہ نہ ہو اور جو بے روزگاری کا خدشہ ہے اس سے بچا جا سکے. طاہر مغل نام ہے میرا، اور یہاں پہ ابھی آپریشن مینیجر، ایز اے آپریشن مینیجر کام کر رہا ہوں میں.
میرا جو سٹارٹ تھا یہاں سے 1999 سے سٹارٹ کیا ہے میں نے ایز اے ویٹر. آج میں اس مقام تک یہاں تک پہنچا ہوں. اور ابھی کچھ دن پہلے ہمیں یہ نیوز جا کے ملی ہمیں کہ دونوں ریسٹورنٹ بند جا کے ہو رہے ہیں. میں نے میں تقریباً اپنی لائف کے تقریباً 25 ایئرز یہیں پہ دے دیے ہیں. اس کے علاوہ نہ تو کبھی سوچا نہ کبھی ہم لوگ گئے. اسی کے لیے ہم نے کام کیا جا کے, اور اتنے لوگوں کو جا کے سرو کیا, ہم نے کھانا کھلایا, اچھے ریویوز آئے, اچھے کمنٹس آئے. لیکن ابھی جا کے یہ سمجھ نہیں آتی یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہے. ابھی یہ چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کے بعد نہ تو گورنمنٹ کو جا کے ہمارا احساس ہے نہ چیف جسٹس صاحب کو ہمارا احساس ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ جو اوپر کام کر رہے ہیں ورکر انہوں نے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. ابھی میرے اپنے فیملی ممبر تقریباً کوئی 7 فیملی ممبر بنتے ہیں ہم لوگ, تو ایک میں ہی تھا کمانے والا. ابھی میرے پاس سرکاری جاب کے آپشن آئے تھے, وہ میں نے نہیں کیا. میں نے یہی کہا ہے کہ میں اسی لائن میں رہنا چاہتا ہوں, ریسٹورنٹ لائن میں. اتنی تعلیم بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی جا کے اسی لائن پہ جا کے میں نے کہا کہ میں چلوں. لیکن ابھی جا کے جب سے یہ جا کے سنا ہے تو یہی جا کے سننے میں آیا کہ یہ ورلڈ لائف والوں کے پاس ان کی وجہ سے جا کے بند کر رہے ہیں. تو یہ جا کے انہیں جا کے ہماری کورٹس کو ہمارے اداروں کو یہ جا کے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جا کے جانوروں کے بارے میں جا کے سوچ رہے ہیں. انسانوں کے بارے میں کس نے جا کے سوچنا ہے؟ کسی کو جا کے ساتھ نہیں ان چیزوں کا. وہ بس یہی جا کے دیکھ رہے ہیں کہ بس جنگل جا کے بچیں. اللہ نہ کرے کہ یہ دونوں ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں. میں مقامی بھی ہوں, میں یہی کہ ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں انہیں کہ اگر یہ دونوں ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں یہ پورے جنگل جا کے تباہ ہو جائیں گے. یہاں پہ لوگوں نے پھر وہ چوریاں جا کے سٹارٹ ہو جائیں گی, یہاں پہ ڈکیتیاں جا کے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو سب نے جا کے وہ اینڈ آف جا کے وہ جو جا کے دیکھا جائے تو سب نے جا کے ایک ایز اے دہشت گرد بن جانا ہے. یہ دہشت گرد کہاں سے جا کے بنتے ہیں؟ ایسے ہی جا کے بنتے ہیں نا کہ ایسے فیصلوں کی وجہ جا کے دہشت گرد بنتے ہیں. تو میں پھر بھی جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے جا کے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ. وہ ہمارے مائی باپ ہیں بھی, ان کے ہاتھ میں جو آئے جو وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں جا کے سوچیں کہ اس عوام کو دہشت گرد بننے سے جا کے وہ بچائیں بس. اور پلس یہاں پہ تقریباً دونوں ریسٹورنٹ کے اندر تقریباً 2000 پلس جا کے ورکر جا کے کام کر رہے ہیں. اور ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے ساتھ وینڈر بھی ہیں, مختلف جا کے کمپنیز سے جا کے آ رہے ہیں. جس طرح وہ کریانے والا آ رہا ہے, سبزی والا آ رہے ہیں, وہ کافی لوگ آ رہے ہیں, ان کی فیملیز زیادہ جا کے آ رہی ہیں. تو میں تو یہی کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری مرغلہ کی پہاڑیوں کو تباہ ہونے سے بچا لیں. یہاں سے بینیفٹ بھی جا کے میرے تھے, ابھی جا کے میڈیکل کی سہولت جا کے لام دانہ جا کے دے رہا تھا. ابھی ہمارے گھروں میں جا کے کوئی جا کے بن جاتے ہیں, جس طرح کسی کے گھر پہ کوئی جا کے فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے جا کے پیسے مل جاتے ہیں, شادی ہے تو اس کے پیسے مل جاتے ہیں, بیمار ہو جاتا ہے اس کے لادہ سے جا کے پیمنٹ مل جاتی ہیں. تو یہی ہے, باقی جو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ابھی وہی ایک بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ ہم نے ایز اے دہشت گرد ہی بننا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. اور یہ پوری جو خالی کروا رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں بند ہونی ہے, اس سے سب سے زیادہ تباہی اس علاقے کی ہونی ہے. یہ اگر آپ بند بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے 2 سال بعد جا کے دیکھ لیجیے گا یہاں پہ یہ سارے جنگل جا کے تباہ ہو جائیں گے. ابھی ہمارے اپنے ورکر جا کے روڈ کے ساتھ ساتھ جا کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں, وائلڈ لائف کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جنگل کی جا کے بچت جا کے کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہاں پہ آگ بھڑک اٹھی لوگوں کی وجہ سے, جس کی بھی غلطی تھی, لیکن وہ ہمارا عملہ بھی ساتھ جاتا ہے بجھانے کے لیے, وہ بھی ساتھ ایک کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کو نہیں نظر آتا. وہ اس ٹائم جا کے نہ تو وہ کوئی ادارات ہیں نہ چیف جسٹس صاحب آتے ہیں, بس وہ کوئی بھی نہیں آتا. سر آپ نیچے جا کے اگر ارن کرتے ہیں, آپ کو وہاں پہ جاب ملتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنا بچا کے گھر لے کے آ سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ نیچے جاتے ہیں یہاں سے نیچے, ایک تو اسلام آباد تک ٹریولنگ کرنے کے لیے ڈیلی بیس پہ اگر اپنی کنوینس بھی ہے تقریباً 3000 کا فیول لگ جاتے ہیں آنے جانے کا. تو وہ اگر نیچے جا کے آپ جا کے سیلری ملتی بھی ہے ہمارے کسی بھی, اگر اسی فیلڈ میں جاتا بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے مل جائے گی. تو اس میں تو سیدھا آپ کا 30-40 ہزار روپے کا فیول کے خرچے ہو جاتے ہیں. پیچھے پھر گھر میں کیا لے کے آئیں گے, کیا بچائیں گے, رینٹ دینے, بچوں کی فیسیں, یہ وہ, تو کہاں سے جا کے پورا ہوگا, نہیں ہو سکتا. اور جبکہ آپ اس ادارے سے جو ارن کر رہے تھے اس سے آپ کو کتنا فائدہ مل رہا تھا؟ سارا پھر جا کے دیکھا جائے تو وہ بچت ہی بچت ہے نا ہمارے وہ نہیں جا رہے. ٹریولنگ چارجز کوئی نہیں ہیں, گھر سے پک اینڈ ڈراپ ہم لوگ دے رہے ہیں, ریسٹورنٹ پورا دے رہے ہیں, گھر پہ سے گاڑی اٹھاتی ہے, گھر بھی جا کے ڈراپ کرتی ہے. تو وہ سارا فائدہ ہی فائدہ ہے, بچت ہی بچت ہے ہماری. سر ایک آخری پیغام دیں ان اداروں کو. اداروں کے لیے یہی ہے کہ پلیز خدا کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے, خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان,
آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا را ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں ہمارے فیصلے پہ، ہمیں مرنے سے بچا لیں بس۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ امان۔ اور آپ کی یہاں پہ کیا ڈیزگنیشن ہے، کیا کرتے ہیں؟ میں بینگ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں یہاں پہ، اور پچھلے کوئی 8 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ اور جو ابھی آپ مجھ سے انٹرویو لے رہی ہیں یا ہم جو بات کر رہے ہیں، تو آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے کہیں نا کہ میں خود سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نا لامونٹانا کے لیے بول رہا ہوتا ہوں، مطلب کہ ویلکم ٹو لامونٹانا ریسٹورنٹ، تو اس ٹائم جو تاثرات ہیں اور وہ جنرلی اندر سے ایسے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ جاب، اٹس اباؤٹ کہ جتنے لوگوں کا یہاں پر، میں بہت ینگ ہوں اور مجھے یہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر بنا دیا گیا، تو میرے آگے نا اتنے لوگوں کی شکلیں اور اتنے لوگوں کے جو فیسز ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ میں نے کووڈ میں ان کو دیکھا ہے، جو یہاں کام کرتے تھے وہ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ بیچارے جا کر کیا کیا کوئی حل چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے۔ تو جب دوبارہ کھلا تو مجھے ان کے کھلے ہوئے چہرے نظر آئے، اور وہ تو چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن میں کہوں گا یہاں پر زمینی خدا بھی بہت زیادہ ہیں، اور میں اس میں بالکل وہ نہیں کروں گا کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اقتدار دیتے ہیں تو حاکم وقت سے پوچھا جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ میں ڈائریکٹلی آتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کو بند کرنے کا آرڈر دیا ہے، کیا وہ جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بات وہی ہے کہ غلطی سے کوئی لفظ نکل جائے تو کہتے ہیں کہ یار یہ اس میں گستاخی ہو گئی، تو ہو جائے گستاخی بھائی، اگر پیٹ کی بھوک کسی کی جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کوئی عزت کرے گا، اداروں کی عزت کرے گا؟ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کہتے جی آپ مجھے امپلائیز کی لسٹ پرووائڈ کریں، اگر وہ اتنے ہی ہیں نا، مطلب کہ ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ دیا ہے امپلائیز کی لسٹ پرووائڈ کریں، اس کے اندر ہم کرتے کہ ہاں بھائی یہ لوگ ہیں ان کا روزگار ہے، مالکوں کا تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، وہ تو ایک الگ پرسپیکٹیو ہے کہ انٹرنیشنلی کیا امیج جائے گا، کوئی باہر سے فورن انویسٹمنٹ لے کے نہ آئے، جس کی 20 سال بعد بھی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے، اس کا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے گا؟ تو بس ایک میں چاہتا کہ میری خواہش تھی کہ یہ انٹرویو نہ ہو رہا ہوتا، یہ بات نہ ہو رہی ہوتی، اور ابھی بھی میری یہی ہے کہ شاید ایک خواب ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تو شاید ان تک کوئی میسج جائے، شاید ان تک یہ بات ہی نہ گئی ہو کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے۔ تو ہمارے اور آپ لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو پھر بتاؤں گا میری آواز نہیں، آپ لوگ اگر ہماری آواز مل کر بنیں گے تو کچھ ہو سکے گا، ادروائز تو پھر بات وہی ہے کہ جو ابھی اس وقت یہ پردہ تھا، یہ لامونٹانا کا منال کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ مالکوں کو اس کا اجر دے، وہ کر رہے تھے، یہ تو اب جب افیکٹ ہوا ہے تو وہ لوگ نظر آئے ہیں آپ کو، اور یہ کتنے سالوں سے کر رہے تھے، کسی گورنمنٹ اداروں میں ان بیچاروں کے وہ کیا کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ، اس میں کسی کا نام نہیں نکلا، لیکن ان کا یہاں پر لامونٹانا اور منال، میں یہ کہوں گا کہ اس جگہ پر اگر یہ سب کا مطلب، میں پھر بتاؤں گا کہ یہ 4-5 بلکہ 8-9 آگے گاؤں ہیں جن کا سب کچھ ڈپینڈنٹ آن دیز 2 ریسٹورنٹ ہے، اگر یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے اندر یہاں پر جو ہوگا نا، مطلب میرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ، میں ادھر کا رہائشی نہیں ہوں، میں یہاں سے نکلوں گا ٹھیک ہے جاب کہیں پہ باہر اپلائی کر لوں گا، میں تو ویسے اوپر آتا ہوں، اصل میں جو افیکٹ ہوگا نا، جو یہاں کی سراؤنڈنگز ہیں، اور یہ بیڈلی افیکٹ ہوگی، کیونکہ کووڈ کے اندر یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ جناب ایک ہمارے SSG کمانڈو صاحب تھے، ان کو لوٹا گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کتنی وارداتیں ہوئیں یہاں پر، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ نہ ہو، اور جب یاد رکھے گا پیٹ کی بھوک جب جاتی ہے تو پھر کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بس اس پہ سب سے پہلے تو میں جی پاکستانی عوام اور جتنے لوگ اس پوائنٹ پر آتے ہیں، اس جگہ کا یہ مالک جو ہے نا وہ آپ ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ آ کر یہاں پر اپنے ایونٹس، آپ آ کے اپنے ایموشنز، آپ آ کے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ جگہ نہ سوچے گا کسی مالک کی ہے، اس کے مالک پاکستانی عوام ہے، یہ جگہ پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ جگہ اسلام آباد کی پہچان ہے، اور دنیا بھر میں یہ جگہ پاکستان کی پہچان ہے۔ خدارا جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں، جو فیصلے لے رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ یہ سوچیں کہ یہ جگہ صرف ایک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو میں کہنا چاہوں گا کہ یار دنیا کے اندر دیر آر سو مینی ریسٹورینٹس جو نیشنل پارک کے اندر پائے جاتے ہیں، وائلڈ لائف والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اپنا ایک لیٹر دکھا دیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ ہو کے کہوں گا دے ہیو نتھنگ، ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے، ان کے پاس صرف کیا ہے، پاکستان میں سب سے آسان فارمولہ کیا ہے، چیز کو ٹھیک کریں یا چیز کو بند کر دیں،
सबसे आसान हल है चीज को बंद कर दें, क्योंकि ठीक करने में मेहनत लगती है। तो यहाँ पर हमारे इदारों में और वाइल्ड लाइफ इदारे का यही काम है कि चीज ठीक तो हो नहीं सकती तो बंद कर दो। ओ यार आप हमें गाइडलाइंस दो, हम फॉलो नहीं करते, हम बंद करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई गाइडलाइंस तो दो। आप लोग रेगुलेट का कोई लेटर दिखा दें कि आपने ला मोंटाना को, मुनाल को ये बोला और हमने ये नहीं किया। तो खुदारा यार रहम करें। और पाकिस्तान की पहले इतनी बदनामी हो रही है, इस तरह के लाइमलाइट इश्यूज में आप लोग आकर खुदारा पाकिस्तान की टूरिज्म को, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है उसको, आप और पाकिस्तान के अंदर जॉब करना चाहता है उसको, क्योंकि कोई बंदा कहेगा यार पता नहीं यहाँ पे जॉब कब कंपनी खत्म हो जाए। तो खुदारा 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 आप इसके ऊपर नजरसानी करें, वरना ये चीज़ बहुत ही बुरा इमेज पाकिस्तान का ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करेगी। प्लीज़, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैरा चौधरी और आज मैंने पूरा दिन ला मोंटाना और मुनाल रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टीज़ पे गुजारा। आज मैंने ना सिर्फ सियाहों से बातचीत की बल्कि यहाँ पे मौजूद मुलाजमीन से भी गुफ्तगू की और इसके साथ साथ मुलाजमीन के साथ ज़ेरे कफ़ालत आने वाली उन फैमिली से भी बातें की जो कि इन लोगों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मैंने जितना भी आज सर्च किया और ये पाया कि ये फैमिलीज़ सिर्फ 1 या 2 दिन से नहीं, बड़े लंबे अरसे से इन प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तरीके तरीके से इन लोगों का जो है वो मदद कर रही हैं, इनकी कफ़ालत कर रही हैं, कई बेवाओं को पैसे दे रही हैं, कई ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो कि और कहीं जाके जॉब नहीं मिलेगी, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये उनको भी सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और मोरली, और उनको एक रिस्पेक्टफुल प्लेस मिली हुई है जो कहीं और नहीं उनको मिलेगी। तो मेरा उन अदारों से जो है दरख्वास्त है कि जो उनका फ़ैसला है वो उस पर गौर व फ़िक्र करें, उसको तब्दील करें, क्योंकि मालकान का कुछ नहीं जाएगा तो उन लोगों का जो कि इन अदारों के साथ बड़े लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कई लंबा हिस्सा जो है इन अदारों को दिया है। तो अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।